یہ 2002 کی بات ہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور سیکرٹری جنرل معراج محمد خان کو ایوان صدر سے دعوت ملی کہ الیکشن کے حوالے سے ملاقات کرنی ہے۔ پارٹی کے سینئر رہنما حامد خان اس ملاقات کے خلاف تھے۔ خود معراج خان کو بھی تحفظات تھے، مگر کپتان کا اصرار تھا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، دیکھتے ہیں کیا موڈ ہے مشرف صاحب کا۔ وہ دونوں وہاں پہنچے تو صدر کے دائیں اور بائیں چودھری برادران کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئے اور صدر کے راضی کرنے کے باوجود وہاں سے اٹھ کر آ گئے کہ میں چور اور ڈاکوؤں کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتا ہوں۔ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ محتشم سامعین، یہ سینئر صحافی مظہر عباس صاحب کا کالم ہے جو آج یکم مارچ 2023 کو روزنامہ جنگ میں شائع ہوا ہے۔ 21 سال بعد ان برادران میں سے زیادہ متحرک برادر چودھری پرویز الہی اسی پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی صدر بننے جا رہے ہیں، یا یوں کہیں وہ زیادہ بہتر ہوگا کہ شاید ایک اور وسیم اکرم پلس تیار ہو گیا ہے۔ گو کہ پارٹی کے اندر اس حوالے سے اختلافات پائے جاتے ہیں کہ الیکشن جیتنے کی صورت میں پنجاب کی آئندہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی ہوں گے یا کوئی پرانا پارٹی رہنما۔ 2018 میں بھی پارٹی کے اندر گروپنگ کے نتیجے میں عثمان بزدار، جنہوں نے اس وقت نئی پی ٹی آئی جوائن کی تھی، کی لاٹری کھل گئی۔ اب چودھری صاحب کے پاس تو اس منصب اعلیٰ پر یا تخت لاہور کا تجربہ بھی ہے، مگر 2023 میں خان صاحب بہت مضبوط پوزیشن میں ہے اور پر اعتماد ہے کہ وہ مرکز پنجاب اور کے پی میں 2/3 اکثریت سے کامیاب ہو جائیں گے۔ راجن پور کا نتیجہ ہو یا 10 ماہ پہلے ہونے والے ضمنی الیکشن، ان کے دعوے میں وزن بھی نظر آتا ہے۔ گو کہ الیکشن کا اپنا مزاج ہوتا ہے اور پنجاب میں برادری سسٹم آج بھی مضبوط ہے۔ عمران خان اور چودھری پرویز الہی کی بہت دلچسپ کہانی، جو زرداری ہاؤس سے نکل کر ایک فون کال پر بنی گالہ پہنچ گئے اور پھر ایسا مضبوط رشتہ قائم ہوا کہ پرویز الہی اور ان کے بیٹے مونس الہی نے خاندان کے بڑے چودھری شجاعت حسین پر عمران خان کو ترجیح دی۔ اب اس میں کس کا کتنا فیض تھا یہ تو نہیں پتہ، مگر پہلی بار پرویز الہی نے کم از کم ایک ایسا رسک لیا جس میں انہیں آگے چل کر شاید تھوڑی بہت اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات کرنی پڑے گی۔ 2018 میں پی ٹی آئی اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ کے پی کی طرح مرکز اور پنجاب میں حکومت بنائے۔ یہ مدد بہرحال جنرل باجوہ اور ان کی ٹیم نے مبینہ طور پر انہیں مہیا کی، جس کا سلسلہ الیکشن سے پہلے بلوچستان میں مسلم لیگ نون کی تقسیم سے شروع ہو چکا تھا۔ پنجاب میں یہ کام مسلم لیگ کاف کے ذریعے سر انجام پایا۔ اس کے علاوہ ایک جنوبی پنجاب محاذ بھی خسرو بختیار صاحب نے بنایا۔ وزیر اعلیٰ کو نامزد کرنے کی بات آئی تو شاہ محمود قریشی گروپ اور جہانگیر ترین گروپ آمنے سامنے تھے، اور لڑائی اس حد تک بڑھ گئی کہ شاہ محمود نے صوبائی اسمبلی میں اپنی شکست کا ذمہ دار ترین کو ٹھہرایا۔ ان دونوں رقم نے کئی بار چودھری پرویز الہی سے بات کی اور انہوں نے انکشاف کیا کہ ایک دن عمران خان ان کے پاس آئے اور پہلی بار عثمان بزدار کے لیے حمایت مانگی تو میں نے ان سے کہا آپ اکثریتی پارٹی کے ہیں، جس کو بھی وزیر اعلیٰ بنائیں گے ہماری تائید حاصل ہوگی۔ بزدار ہمارے برخوردار ہے۔ پھر ان 3.5 سال میں وسیم اکرم پلس وزیر اعلیٰ تو تھے، مگر پنجاب کے 6 ڈسٹرکٹ چودھری پرویز الہی کے پاس تھے۔ راکم کے معلومات کے مطابق تحریک انصاف کے اندر اب بھی اس حوالے سے شکوک و شبہات پائی جاتی ہے، اور شاید اسی وجہ سے اب تک چودھری پرویز الہی اور عمران خان کے درمیان معاہدہ منظر عام پر نہیں آیا۔ اگر پنجاب میں ضمنی الیکشن 90 روز میں ہونے کا اعلان ہو جاتا ہے تو چودھری پرویز الہی کے حصے میں کتنی سیٹیں آئیں گی؟ ان 10 ایم پیز کے علاوہ جو پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہیں۔ ویسے تو خان صاحب نے چند ماہ پہلے پرانے پارٹی رہنماؤں حامد خان اور نجیب ہارون سمیت 10 ارکان کی ایک مشاورتی کونسل تشکیل دی تھی، جس کا کام یہ تھا کہ وہ آئندہ انتخابات کے حوالے سے امیدواروں کی انتخاب کا طریقہ کار بنائے۔ اس کونسل نے اپنی رپورٹ بھی بھیج دی ہے۔ دوسری طرف یہ بھی اطلاع ہے کہ پارٹی کے پرانے لوگوں کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے، مگر اب لگتا ہے گجرات سمیت چند اضلاع کے پارٹی کے لوگوں کو قربانی دینی پڑے گی۔ ویسے جیل بھر تحریک سے کپتان کو کچھ حاصل ہوا یا نہیں، یہ تو پتہ چل ہی جانا چاہیے کہ جیل جانے والے کون ہیں اور سیلفی بنانے والے کون۔ خیبر پختونخوا میں جو لوگ
خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہوا اس کے بعد تو اگر پھر بھی ٹکٹ سیلفی والوں کو ہی ملتا ہے تو یہ قربانی دینے والوں کی بدقسمتی ہوں گی۔ بات لانگ مارچ کی ہو، دھرنے کی یا جیل بھرنے کی، اس کے ممکنہ نتائج حاصل ہوئے ہوں یا نہیں، مگر اس کا فائدہ عمران اور پی ٹی آئی کو مسلسل ضمنی الیکشن میں ہو رہا ہے۔ اور پی ڈی ایم کی حکومت ہو یا مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، اے این پی، جی او آئی اور ایم کیو ایم کی سیاست کو ان 10 ماہ کی قیمت بہار حال ادا کرنی پڑے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ سندھ میں اب بھی ان کی پوزیشن مستحکم ہے۔ اب خود گجرات کی چودھریوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ چودھری شجاعت نے اب بھی آصف زرداری کا دامن مضبوطی سے تھاما ہوا ہے۔ چھوٹے بھائی نے بہرحال اپنا راستہ جدا کر لیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی تقسیم اس چند ماہ میں کچھ اس طرح ہوئی ہے کہ کون کس طرف کھڑا ہے سمجھ نہیں آ رہا۔ اعلیٰ عدلیہ بھی بادی النظر میں تقسیم نظر آتی ہے۔ آئین پاکستان تو ویسے بھی نہ جانے کب سے دستک دے رہا ہے۔ ہر مارشل لاء کے بعد وہ دستک دیتا مگر اندر سے کوئی جواب نہ آتا۔ اب تو یہ لگتا ہے یہاں سب کا اپنا سچ اور اپنا اپنا آئین۔ پہلے دن سے یہ بات کی ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک ایک غلط فیصلہ تھا، نہ ریاست کے لیے درست تھا نہ سیاست کے لیے۔ اس کے بعد دوسرا غلط فیصلہ پی ڈی ایم کا حکومت بنانا اور شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانا۔ تیسرا غلط فیصلہ پنجاب میں حمزہ شہباز کا تجربہ، پھر چودھری پرویز الہی کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ۔ اس تمام عرصے میں عمران خان اپنے ووٹر اور سپورٹر کے ساتھ منسلک نظر آتا ہے۔ بقول ہمارے دوست مشاہد حسین، غلطی کرنی ہے تو نئی غلطیاں کرے، پرانی غلطیاں کیوں دہراتے ہیں؟ زرداری چودھری ملاپ کے بعد عمران چودھری ملاپ مبارک ہو سب کو۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ کالم پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اگر چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے۔